ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن کا نہایت ہی مبارک اور مقدس سلسلہ جو ماہ رمضان المبارک سے جاری ہے، اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج سے ہم اس درس عرفان القرآن کے ساتھ ساتھ درس حدیث کا مبارک سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ درس حدیث کے لیے اس دور کے عظیم محقق، مجتہد اور اس صدی کے عظیم محدث اور مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ آپ کی مایہ ناز تالیف المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کتاب سے ہم اپنے درس حدیث کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا بیان شروع کریں، آئیے سب سے پہلے آج کی اس مبارک نشست میں ہم اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کس قدر ضروری اور کتنی اہم ہے۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو جان لیں کہ جیسے ساری کائنات انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن ضروری ہے، اسی طرح قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، چونکہ اس قرآن کو ساری کائنات انسانی کے لیے مرکز ہدایت بنایا، منبع ہدایت، سرچشمہ ہدایت بنایا ہے، مگر اس قرآن کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں ذات گرامی حضور کی سیرت طیبہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کی بات آئی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ساری کائنات انسانی کے لیے سب سے بہترین اور سب سے حسین نمونہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن ضروری ہے، وہیں انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آقا کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے، زبان نبوت سے، زبان رسالت سے اور زبان وحی ترجمان سے اس بات کا اعلان کر دیں کہ اے لوگو آؤ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ خالق کائنات نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا بھی اسی طرح حکم دیا۔ اب اگر غور کریں
اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ تو اطاعت الہی اس کا واحد سورس ہمارے پاس وہ قرآن ہے. یعنی جب بھی قرآن مجید میں اطاعت الہی کی بات آتی ہے تو اطاعت الہی سے مراد اطاعت قرآن ہے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن مجید اللہ کی آخری وحی ہے. لہذا جو احکام خالق کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر نازل کیے ان تمام احکامات کو من و ان ماننا اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کا نام اطاعت الہی. تو جب اطاعت الہی اطاعت قرآن ٹھہری تو پھر اطاعت رسول سے مراد کیا ہے؟ تو یقیناً اطاعت رسول سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس مبارک اقوال، افعال اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے ذریعے جو کچھ دین اور شریعت ہم تک پہنچا ہے ان تمام احکام کی جو حضور کی سنت اور آقا کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان احکامات کی بجا آوری، اس کا نام اطاعت رسول ہے. اب یہ دونوں چیزیں قرآن بھی اور سنت رسول بھی اور حدیث رسول بھی، یہ دونوں شریعت کے بنیادی دو ماخذ ہیں. اور ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پہلا درجہ قرآن کا ہے اور دوسرا درجہ حضور کی سنت اور آقا کی حدیث کا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے قرآن ہونے کی سند بھی ہمارے پاس حدیث رسول کے بغیر نہیں. خود قرآن کے قرآن ہونے کی کوئی کسوٹی ہمارے پاس تاجدار کائنات کی مبارک زبان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے علاوہ نہیں. آئیے مانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر اس کے کلام الہی ہونے کی ہمیں خبر کہاں سے ملی؟ کس نے قرآن اترتے دیکھا؟ کس نے جبرائیل کو وحی لاتے دیکھا؟ یا کس نے خالق کائنات کو اپنی زبان قدرت سے بولتے ہوئے سنا؟ وہ صحابہ کرام جن کے مقدس مبارک زمانوں میں قرآن اتر رہا تھا اور جن کی زندگیوں میں نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اگر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے رب کو بولتے ہوئے سنا، جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کے اترنے کا کوئی آپ کے پاس علم ہے، تو یقیناً ان کا جواب نفی میں ہوگا. اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ نہ دیکھا نہ سنا تو پھر آپ کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی سند کیا ہے؟ اس قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل فقط ایک ہے اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک اور تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے نکلنے والی حضور کی حدیث مبارک ہے. جب میرے آقا نے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے تو سننے والوں نے آنکھیں بند کر کے اسے اللہ کا کلام تسلیم کر لیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب رب کائنات نے پہلی وحی کی صورت میں سورہ 5 آیات نازل فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر شہر مکہ کے اندر وہ 5 آیات انسانیت کے سامنے جب تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ کیا ہے، یہ کس کا کلام ہے، کسی کو کوئی معلوم نہ تھا. مگر یہ آیات پڑھ کر جب حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اب یہ 5 آیات یہ تو اللہ کا کلام ہے، مگر ان کو پڑھ کر جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو حضور کا یہ فرمان یہ قرآن نہیں بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. اگر حضور کی اس حدیث کو نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی ان پہلی 5 آیات پر اور قرآن مجید کی اس پہلی وحی کے اوپر بھی ایمان ممکن نہیں. تو ایمان کا گویا سارا دار و مدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ السلام کی حدیث کے اوپر ہے. اور یہ تو قرآن مجید کے قرآن ہونے کی سند حضور کی سنت اور حدیث سے ہمیں مل رہی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات کے وجود کی سند اور خود خالق کائنات کی توحید کی ہمارے پاس دلیل بھی زبان رسول کے سوا اور کچھ نہیں. اس کے ایک ہونے کی خبر کس نے دی؟ کس نے بتایا وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے؟
وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے کوہ صفا پر جب پہلی دعوت توحید اور پہلا پیغام حق کائنات انسانی کے سامنے رکھا، اور قریش اور بنو ہاشم کے پورے خاندان کو آپ نے اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے جب دعوت توحید رکھنے کا وقت آیا تو میرے آقا نے ان کے سامنے ڈائریکٹ اللہ کی توحید کا پیغام نہیں رکھا، بلکہ پیغام توحید الہی سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری زبان پر اعتماد کر کے مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں ضرور مانیں گے۔ آپ نے فرمایا بغیر دیکھے کیسے مان لو گے؟ تو بیک زبان ہو کر تمام قبیلہ قریش بول اٹھا، وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہ مانے، چونکہ آپ کی زبان سے آج تک ہم نے کوئی جھوٹ سنا ہی نہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے وہ کلمات جن کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں، ان کلمات کے اوپر جب ان کا اعتماد پختہ ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر میری زبان پر اتنا یقین کرتے ہو تو آؤ میں اعلان کر رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، تم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فلاح اور کامیابی پا جاؤ گے۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ کا اعلان بعد میں کیا اور اپنی زبان مبارک سے نکلنے والی حدیث مبارک کے اوپر ان کے یقین کو پہلے پختہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ کے ذریعے پہلا اعلان توحید کیا اور حضور کی زبان مبارک سے یہ سن کر جو بھی اللہ کی توحید پر ایمان لایا وہ توحید خدا بندی پر ایمان بعد میں لایا، حدیث مصطفیٰ پر ایمان پہلے لایا۔ اگر حضور کی حدیث کو نہ مانا جاتا تو یقیناً اللہ کی توحید کے ماننے کا ہمارے پاس کوئی اور سورس، کوئی اور ذریعہ اور کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے چونکہ جا بجا اللہ کی تو اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت کو، یعنی احکام قرآنی کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ السلام کی احادیث سے ملنے والے تمام احکام کو ماننے کا بھی سیم اسی طرح حکم دیا۔ اور بات یہاں تک نہیں بلکہ قرآن مجید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 80 کو اٹھائیں تو خالق کائنات نے یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں چونکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کے بغیر نہ تو تمہیں معرفت توحید مل سکتی ہے اور نہ ہی حدیث رسول کے بغیر معرفت قرآن مل سکتی ہے، لہٰذا آؤ اگر اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنا چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کا واحد راستہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جو اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت حقیقت میں ہو ہی تب سکتی ہے کہ جب پہلے اس کی رسول کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کو مانا ہی تب جا سکتا ہے کہ جب پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی حدیث کو مانا جائے۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ترتیب کے اعتبار سے، احکام شریعت کو اخذ کرنے کے اعتبار سے قرآن کا درجہ پہلے ہے اور حضور کی حدیث کا درجہ بعد میں ہے، مگر پریکٹیکلی عملاً ماننے کے اعتبار سے قرآن کو اس وقت تک مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک حضور علیہ السلام کی حدیث کو نہ مانا جائے، اور قرآن پر اس وقت تک عمل ممکن نہیں ہے جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، حضور کی سیرت اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے رہنمائی نہ لی جائے۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر معزز ناظرین، چونکہ میرے آقا کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا کی احادیث سے ملنے والے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی در حقیقت احکام الہیہ کی اطاعت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے چونکہ ہر مقام پر رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ رکھا، اور پھر چونکہ سارے اعمال بعد میں ہیں، ان سب اعمال کی جو بنیاد ہے وہ انسان کا ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل
اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ تو ایمان کے لیے بھی خالق کائنات نے فقط اپنی اطاعت کو شرط نہیں قرار دیا، بلکہ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو بھی ایمان کی بنیادی شرط قرار دیتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ انفال کے اندر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اے لوگو آؤ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے اہل ایمان ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص صحیح معنوں میں سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔ گویا اگر دونوں اطاعتوں کو جدا کر کے کوئی کہے کہ مجھے رسول کی اطاعت کی تو ضرورت نہیں، میں تو صرف اللہ کی اطاعت کروں گا، مجھے حضور کی سنت کی، آقا کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو فقط قرآن کی بات مانوں گا، تو قرآن مجید کی خود یہ آیہ مبارکہ بتا رہی ہے کہ تو ساری زندگی بھی اگر کوئی شخص قرآن کی اتباع اور پیروی کی بات کرے، مگر جب تک اس قرآن کے ساتھ حضور کی سنت اور آقا کی حدیث کی اطاعت شامل نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ سچا صاحب ایمان اللہ کے حضور ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا سچے مومن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر تم صحیح معنوں میں صاحب ایمان بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان اللہ کے حضور قبول ہو جائے، تو پھر آؤ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یعنی سارے اعمال کا دار و مدار جس پر ہے وہ ایمان ہے، اور اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ایمان ہے، اور ایمان کی قبولیت کی بنیادی شرط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ پھر آگے چلیں تو خالق کائنات نے سورہ احزاب کے اندر حقیقی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ بے شک جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، بے شک وہ صحیح معنوں میں حقیقی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ تو حقیقی کامیابی کی منزل کو پانے کے لیے بھی اب اس فاز فوزا عظیم کے اندر دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے، اس کے اندر مادی کامیابی بھی ہے اور اس کے اندر روحانی کامیابی بھی ہے۔ تو ساری کامیابیوں کو اللہ پاک نے ریلیٹ کر دیا اپنی اطاعت کے ساتھ اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ تو یہاں بھی اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی صرف قرآن کے احکام کو ماننا ہے، مجھے حضور کی حدیث کی، آقا کی سنت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی اس سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہ کبھی بھی حقیقی کامیابی نہ مادی دنیا میں نہ روحانی دنیا میں، نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، حقیقی کامیابی کی منزل کو صرف وہی پا سکتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھی اپنے لیے لازم اور ضروری قرار سمجھے۔ پھر اسی طرح خالق کائنات نے اخروی کامیابی اور دخول جنت کے لیے بھی جہاں اپنی اطاعت کی بات کی، وہیں اپنے رسول کی اطاعت کو اس کے ساتھ لازم شرط کے طور پر بیان کیا۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، سورہ المجادلہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یدخلہ جنات، تو خالق کائنات ان کو ضرور پر ضرور اپنی جنت کے اندر داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جو وہ جنتیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں سرسبز و شاداب اور خوبصورت باغات ہیں، ان دائمی باغات والی اور انہار والی ان جنتوں کے اندر بھی رب کائنات صرف انہی کو داخل فرمائے گا جو اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، یعنی آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کو مانے بغیر کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کہے کہ میں صرف قرآن کے ذریعے جنت تک پہنچ جاؤں گا تو ایسا ممکن نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا دخول جنت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے، وہ قرآنی احکام کو بھی تسلیم کرے اور تاجدار کائنات کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ملنے والے احکام کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جا بجا خالق کائنات نے ہر معاملے میں، ایمان میں بھی اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا،
کامیابی کے لیے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا، دخول جنت کے لیے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا، اور اسی طرح خالق کائنات نے پھر اپنی محبت کے حصول کے لیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب آپ انہیں کہہ دو کہ اے لوگو آؤ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اللہ کی محبت کا واحد راستہ بھی حضور کی اطاعت ہے، حضور کی اتباع ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی اتباع اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر نہ تو اللہ کی محبت کا حصول ممکن ہے، نہ ہی رب کی معرفت ممکن ہے، نہ ہی قرآن کی پہچان ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے، نہ ہی جنت تک رسائی ممکن ہے، اور نہ ہی حقیقی کامیابی کی منزل نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اللہ کی بھی کاملاً اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی بھی کاملاً اطاعت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، اور جن کا خیال یہ ہے کہ بس ان کے لیے صرف قرآن کافی ہے، انہیں حضور کی سنت کی، حضور کی سیرت اور آقا کی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ رب کے روبرو حاضر ہوں گے اور اپنے اخروی اس عذاب کو اور اپنے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت اللہ کے حضور التجا کریں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ کی بھی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کی ہوتی۔ تو معزز ناظرین، وہ جو قیامت کے دن کف افسوس ملنا ہے اور وہاں جا کر اظہار تاسف کرنا ہے کہ کاش ہم نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کی ہوتی، تو آئیے خالق کائنات نے یہ جو زندگی کے چند لمحات ہمیں عطا کیے ہیں، ہم اس میں اللہ کی بھی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں، آقام قرآن کے سامنے بھی سر تسلیم خم کریں، اور آقا دو جہاں کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ملنے والے احکام کو بھی اپنے لیے حرز جاں بنا لیں۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔